یہ طے پایا تھا کہ جو ہی جنگ بریک ہوگی یا ہم آؤٹ بریک ہوگی 3 ہوائی اڈوں پر پاک فضائیہ ہندوستان کے سائملٹینیسلی 5 بجے حملہ کر دے گی، شام کو 5 بجے اکٹھے، پٹھان کوٹ، ہلواڑہ اور آدم پور۔ پٹھان کوٹ جیسے میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا، ایئر کمانڈر سجاد حیدر اس وقت اسکواڈرن لیڈر تھے، وہ اسکواڈرن کمانڈر تھے، وہ پشاور سے گئے، انہوں نے پٹھان کوٹ پر بڑا کامیابی سے حملہ کیا۔ ایم عالم نے کرنا تھا آدم پور پر۔ آدم پور پر حملہ کرنے کے لیے جب وہ گئے تو رستے میں ان کو انٹرسیپشن مل گئی اور فائٹر کھڑے ویٹ کر رہے تھے، اور وہ کامیاب نہیں ہوئی تو رستے میں ڈاگ فائٹ ہوئی اور واپس آ گئے، وہ نہیں پہنچ سکے اپنے ٹارگیٹ۔ جب وہ واپس آ رہے تھے، تیسری فارمیشن اسکواڈرن سرفراز رفیقی نے لے کر جانی تھی۔ ہمارا کیونکہ سیالکوٹ پر حملہ ہو چکا تھا 600 ٹینکوں کے ساتھ، سیالکوٹ کو خطرہ تھا، ادھر لاہور کو خطرہ تھا، تو پاکستان آرمی نے ایئر فورس سے کہا کہ آپ اپنے پلان چھوڑیں، پاکستان آرمی کو سپورٹ کریں۔ تو ہمارے موسٹلی جہاز گراؤنڈ فورسز کو، ٹروپس کو فائر سپورٹ کرنے کے لیے ادھر چلے گئے۔ جہاز اس مشن کے لیے جس میں اسکواڈرن لیڈر سرفراز رفیقی نے جانا تھا، 8 جہاز سب ٹکڑیوں میں گئے تھے، ان کی 8 کی بجائے سوچے 3 جہاز ملے ان کو، 8 کی بجائے۔ تو اب یہ ان کو پتا تھا یہ مشن بڑا کرٹیکل ہے، یہ میں نے حملہ آور ہونا ہے ہلواڑہ پر اور اس کو تباہ کرنا ہے، کیونکہ یہ رن وے بچ گیا ہے تو دشمن ابھی ادھر سے ٹیک آف کرے گا۔ اب ویورز کی اور آسانی کے لیے بتا دیتا ہوں کہ تباہ کرتے کیوں ہیں، کہ دشمن وہاں سے ٹیک آف کر کے ہم پہ حملہ آور نہ ہو، جب ہماری لینڈ فورسز جائیں یا ہماری ایئر فورس جائے اسٹرائک کرنے کے لیے، ادھر سے ہمیں ریزسٹنس نہ کوئی دے، تو رن وے اگر گراؤنڈ ہوگا۔ اب آپ سوچئے لاجیکلی سرپرائز 5 بجے کا تھا، 5 بجے اسکواڈرن لیڈر سجاد حیدر اور ایم عالم جا چکے ہیں، واپس بھی آ چکے ہیں، ان کو جہاز نہیں ملے ٹائم پہ، ان کو جہاز ملے 6 بجے شام، یعنی 1 گھنٹہ لیٹ، اور دشمن کو پتا تھا کہ ہمارا یہی رن وے بچا ہے، اس پر تو اٹیک آنا ہی آنا ہے، اور 8 کی بجائے 3۔ یہ تو ون وے ٹکٹ تھی، ون وے ٹکٹ تھی، بالکل ٹھیک آپ نے کہا۔ لیکن پھر گئے اور آپ ویژولائز کریں، اس میں وہی ہوا، پھر اس میں سے 3 میں سے 2 پائلٹ واپس نہیں آئے، انکلوڈنگ اسکواڈرن لیڈر سجاد سرفراز رفیقی۔ اور یہ کمال کا بات ہے، جو سب سے زیادہ میں ان کو ہیرو کیوں مانتا ہوں، مینٹور شپ، دیکھیے جاتے ہی انہوں نے ایک دشمن کے جہاز کو مارا میزائل سے، پھر اپنی گنز فائر کی دوسرے کے اوپر، تو گن جیم ہو گئی، ان کے پاس کوئی ویپن نہیں تھا۔ بھٹی صاحب، ہمارا یہ ایس او پی رولز یا آرڈرز ہوتے ہیں کہ اگر آپ نو ویپنز نو فائٹنگ نو اسٹیئنگ ان دا کامبیٹ، یعنی اگر آپ کا ویپن نہیں ہے آپ واپس آئیں گے تاکہ ری لوڈ کر کے جنگ میں نہیں ٹھہرنا۔ ان کو پتا تھا کہ کیونکہ میں 8 کی بجائے 3 جہاز لایا ہوں اور یہاں 10 جہازوں نے ہمیں گھیرا ہوا ہے جو لڑ رہے ہیں ہمارے ساتھ، تو میں اگر واپس چلا جاؤں ایز لیڈر تو یہ دونوں واپس نہیں آئیں گے۔ انہوں نے اس کامبیٹ میں ٹھہرنا پسند کیا، یعنی ان کو بجائے فائٹ سے نکل جاتے، گائیڈ کیا اپنے فارمیشن کے ممبرز کو، ان کے ساتھ دیا ایز اے لیڈر۔ آپ ویژولائز کریں، میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں کہ ان کے لیے شہادت میٹر آف چانس نہیں تھا، میٹر آف ٹائم تھا کہ کب آنی ہے، یہ نہیں تھا کہ آنی ہے کہ نہیں آنی ہے۔ لیکن پھر بھی انہوں نے سوچا، میں کہتا ہوں اتنی بہادری جو شخص زمین سے جانتا ہو، زمین سے جاتے وقت جانتا ہو کہ میں نے واپس نہیں آنا۔ ایک پائلٹ واپس آئے تھے، وہ ان کا نام تھا سیسل چودھری، فلائی لیفٹیننٹ یونس اور اسکواڈرن لیڈر سرفراز رفیقی واپس نہیں آئے تھے۔ میں نے بعد میں آخری بات اس سبجیکٹ پہ، میں نے ایک دفعہ سیسل چودھری صاحب اب تو وفات پا گئے، میں نے ایک دفعہ ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا ایک یادگار بات بتائی جو شاید میڈیا پہ نہیں کسی نے بتائی ہوگی۔ انہوں نے کہا جب میں جہاز پر جا رہا تھا ٹیک آف سے پہلے، 3 لوگ جا رہے ہیں، 4 جا رہے تھے، ایک خراب ہو گیا تھا اس لیے میں 3 ہی کا ذکر کر رہا ہوں، تو جب جا رہے تھے تو مجھے آواز دی سرفراز رفیقی نے واپس اور کہا کہ سیسل، تو میں نے سمجھا کوئی بریفنگ میں چینج ہے یا کوئی بات اور ایڈ کرنی ہے، تو میں واپس آیا۔ تو یہ نیولی میرڈ تھے سیسل چودھری، ان کی یہ کرسچن تھے، ان کی وائف کا نام تھا آئرس، اور اسکواڈرن کمانڈر جو ہوتا ہے نا، جو او سی ہوتا ہے، وہ بگ بردر کی طرح ہوتا ہے، وہ فیملی کا لک آفٹر کا۔ خود اسکواڈرن لیڈر سرفراز رفیقی بیچلر تھے اور یہ سیسل چودھری نیولی میرڈ ہیں۔ انگریزی میں کہتے ہیں اس کو، سیسل چودھری کو، کہ مجھے پتہ ہے آئرس مجھے کبھی معاف نہیں کرے گی ذرا۔ تو انہوں نے کہا کہ سر کیوں؟ تو انہوں نے کہا کہ چھوڑیں سر، ہم جب واپس ہی نہیں آ رہے تو آئرس کو کون جواب دے گا؟ تو آپ ویژولائز کریں اللہ تعالیٰ کا کمال کہ وہی واپس آئے جن کے بارے میں انہوں نے شک ظاہر کیا تھا کہ وہ مجھے معاف نہیں کرے گی۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایسا جذبہ جب ہوتا ہے، اور میں نے ان سے یہ بھی پوچھا کہ پھر آپ ان کی جگہ ہوتے تو کرتے، انہوں نے کہا میں بھی وہی کرتا جو انہوں نے میرے لیے کیا تھا۔ تو یہ ایک اسپرٹ، یہ لیگیسی ہے، ان ہیروز نے ہم جیسے لوگوں کو یہ سٹینڈرڈ سیٹ کر کے دیے، اور ہم نے کوشش کی ہے کہ جو آج JF-17 تھنڈر اڑا رہے ہیں یا JF-17 اڑا رہے ہیں، ہم ان کو پاس کریں، کیونکہ یہ لیگیسی نہیں ہے، یہ قرض ہے ان لوگوں پر، اور یہ آج کا نہیں ہے۔ 65 کی جنگ میں چھوٹی سی بات آخری اس پہ کرتا ہوں، ایئر مارشل نور خان سے جنگ کے بعد کسی نے، جرنلسٹ نے آپ جیسے نے پوچھا کہ ایئر مارشل صاحب سب سے مشکل کیا تھی آپ کی جنگ کے دوران؟ تو ایئر مارشل نور خان نے کہا کہ میری سب سے بڑی مشکل یہ نہیں تھی کہ پائلٹس کو جنگ میں دھکیلوں کیسے، میری مشکل یہ تھی کہ روکوں کیسے۔ آج بھی یہی ہے۔
میں آج بھی پائلٹ سے جب بات کی، میں جنگ کے بعد مجھے آنر ہے کہ میں گیا آپریشنز روم میں اور پائلٹ سے کچھ ملا آفٹر دس مئی کے واقعے کے بعد. وہاں مجھے بتایا کہ پائلٹس چھپ جاتے تھے ادھر ادھر کرو روم میں، جن کی چھٹی ہو چکی ہوتی تھی، جن کو کہا گیا تھا سو جاؤ جا کے، وہ چھٹی نہیں کرتے تھے کہ شاید کوئی ایمرجنسی کے مشن ایسے آ جائیں تو میری بھی ضرورت پڑ جائے. تو یہ میں جو آپ کو کہہ رہا تھا نا کہ یہ ان ہیروز کا ہمارے اوپر کانڈیڈیٹ سرفراز رفیقی، ایم عالم، سجاد حیدر اینڈ مینی مور. سمندر کی طرف اور ہے، میں ایک اور وہ علیحدہ ایک سٹوری ہے کانڈیڈیٹ شبیر عالم صدیقی، ان کو نہیں میں بھولنا چاہتا، وہ بامبر پائلٹ تھے. 2 مشن الاؤڈ تھے رات کو بٹی صاحب، رات کو جانا تھا لو لیول سمندر کے اوپر، بھوج جام نگر پہ اٹیک کرتے تھے ہندوستان کے جا کر. 2 مشن سے ہو کر آئے، چھٹی نہیں کر رہے تھے کہ شاید کچھ چانس لگ جائے. صبح کے آئے ہوئے تھے، 3 بجے وہی ہوا، ایک جگہ بنی، ان کو مشن مل گیا، واپس گئے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ لیگیسی ہے جو ہمارے ہیروز کی، جو ہمارے اوپر ہے، اور الحمدللہ اسی لیے پاک فضائیہ کا نام ہے ان لوگوں کی قربانی اور ان کو ٹریبیوٹ اور سلام. بچپن کہاں گزرا، کیسا گزرا؟ میری جی بنیادی ایجوکیشن ملتان میں ہوئی تھی، اس وجہ سے کہ میرے والد چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ تھے اور وہاں ایک ٹیکسٹائل مل ہے، وہاں مل مینیجر تھے. تو انیشیل براٹ اپ وہیں ہوئی. بیسیکلی میرا تعلق جب والدین یا سسٹرز کا تعلق سیالکوٹ کے قریب ایک گاؤں ہے وہاں سے ہے، اور اس کے بعد میں وہیں سے ایئر فورس چلا گیا. ایف ایس سی کی میں نے اور ایئر فورس جوائن کر لی، اور پھر فیملی اور سارے لوگ لاہور میں شفٹ ہو گئے اور اب آج تک لاہور ہی سیٹلڈ ہے. اور میں پوری سروس کا تقریباً ہر بیس پر پوسٹنگ کر کے کوئٹہ، پشاور، میاں والی، سرگودا، کراچی، ہر کام بیس کا کر کے اب ریٹائرمنٹ کے بعد 2012 میں میری ریٹائرمنٹ ہوئی ہے. اس کے بعد سے میں یہاں ہوں الحمدللہ، اور کچھ یونیورسٹیز میں انکلوڈنگ لمز میں پڑھاتا ہوں، اور آپ جیسے دوستوں سے ملاقات ہوتی ہے اور گپے شپے مار لیتے ہیں. بچپن میں خاموش طبع تھے، شرارتی تھے، پڑھاکو تھے، کیا تھے؟ نہیں، بہت پڑھاکو نہیں تھا میں، مجھے ایئر فورس نے پڑھنے پہ لگا دیا. اچھے لوگوں میں تھا، لیکن مجھے ایک 65 کی جنگ کے بعد مجھے جب میں تھوڑا ایک انٹرسٹ، وہ ہوتا ہے نا انٹر اسکول کمپٹیشن ہوا کسی اسپیچ کا، تو مجھے ایک گفٹ ملی تھی کتاب. مجھے آج بھی یاد ہے، فروسنس کی تھی، اس کا نام تھا پرفشاں مجاہد. مجھے کتاب کا نام بھی یاد ہے. وہ میں نے پڑھی تو میں نے سوچا کہ یہی ہے ایک، اگر کوئی کام کرنے والا ہے تو یہی کرنے والا ہے. اس میں یہی تھی کہانیاں جو میں 60 سال بعد بھی آپ کو سنا رہا ہوں، کہ اگر کوئی کام کرنے والا ہے یہی پائلٹس ہیں اور یہی ہے، اور یہ ایک ڈفرینٹ لائف ہے آل ٹوگیدر. اللہ کا شکر ہے کہ صرف نیت ہی نہیں کی بلکہ برکت ہوئی اور میں کامیاب ہوا. فائٹر پائلٹ کے لیے اس کی سلیکشن کا کیا کرائیٹیریا ہوتا ہے؟ بڑا سخت ہوتا ہے، کیا چیزیں دیکھی جاتی ہیں، کیا خوبیاں ہوں اس کے اندر تو پھر اسے سلیکٹ کیا جاتا ہے؟ پہلی بات تو دیکھیے، ہر آفیسر کے لیے ایک کرائیٹیریا ہوتا ہے جو آرمی، نیوی اور ایئر فورس، وہ ہوتا ہے انٹیگریٹی. وہ جج کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ISS بھی جب بھی ہوتا ہے کوئی، اور اس میں وہ چیک کرتے ہیں کہ انٹیگریٹی کا کوئی ایشو تو نہیں ہے، ایمانداری جس میں. دوسرا ظاہر ہے انٹیلیجنس، آپ کی سمجھ جو ہے آپ کے اندر، ایک فیصلہ سازی، ڈیسیژن میکنگ آپ کے اندر. ایک اور امپورٹنٹ بات جو ہم اکثر مس کرتے ہیں وہ ہے ٹیم اسپرٹ. کانڈیڈیٹ سرفراز رفیقی کی میں نے کیا بتایا آپ کو کہ ٹیم اسپرٹ آپ کے اندر اگر ٹیم، خاص طور پہ فائٹر پائلٹ، یہ میں آپ کے ویورز کی اور آسانی کے لیے بتاتا چلوں. دیکھیے، جب نیوی کے سیلرز جاتے ہیں، آفسرز جاتے ہیں، تو وہ اکٹھے جاتے ہیں، چاہے سب مرین ہو چاہے شپ ہو. آرمی کے جب یونٹ جاتے ہیں تو سولجر جاتا ہے، آفسر لیڈ کرتا ہے، سامنے جاتا ہے. فضائیہ کے صرف آفیسرز بارڈر پار کرتے ہیں یا کامبیٹ میں جاتے ہیں، ہمارے ایئرمین زمین پر رہتے ہیں. یعنی ہمارا ایک ایسی بریڈ ہے جس نے صرف آفیسرز نے لڑنا ہوتا ہے. ہمارے ایئرمین ہمارے ساتھ لڑتے ہیں، میں ان کی قدر نہیں کم کر رہا، بالکل نہیں کر رہا، ان کا اتنا ہی حصہ ہوتا ہے انجینئرس کا، ٹیکنیشینس کا، ڈیفینس کنٹرولرز کا، لیکن ٹیک آف صرف آفیسرز کرتے ہیں. تو ہمارا اگر کامریڈ شپ نہ ہو ہمارے اندر تو ہم تو شاید پہلے دن ہی شوٹ ڈاؤن ہو جائے، آپ لڑ ہی نہیں سکتے. اس پہ کوئی اسٹریس کا بھی کوئی ٹیسٹ ہوتا ہے کہ یہ کتنا ذہنی دباؤ لے سکتا ہے، اس میں فیصلہ سازی کی صلاحیت کتنی زیادہ ہونی چاہیے، فوراً ڈیسیژن لینا ہے، کیونکہ اس میں تو مارجن ہی نہیں ہوتا. بڑی صاحب، جب ہم اپنے انسٹرکٹر پائلٹ کے ساتھ اڑتے ہیں نا، جو ہمیں فلائنگ سکھاتے ہیں، وہ ہمیں ہر چیز پر ایویلیویٹ کرتے ہیں. میں بعد میں خود بھی فلائنگ انسٹرکٹر رہا، تو میں دونوں پوائنٹ آف ویو سے آپ بتا سکتا ہوں. جب میں خود کیڈٹ تھا یا میں خود انسٹرکٹر، مختلف ٹریننگ جہازوں پر بھی رہا، فائٹر جہازوں پر بھی میں انسٹرکٹر رہا،